ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے آواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قرآن مقدس سے ایک آیت بینا تلاوت کی ہے۔ آج کا میں اشتہاری مولوی نہیں ہوں، اونجی اشتہاری ہاں۔ آج کا میں اشتہاری مولوی نہیں ہوں، یعنی میرا نام اشتہار پر جو سمجھو وہ اشتہاری، وہ نہیں، وہ ہم پرانے اشتہاری ہیں۔ آج کے اس اشتہار میں میں مدعو نہیں ہوں۔ شاہ جی نکلے، میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے علی پور۔ میں کس لیے؟ بیان کے لیے۔ میں کہا میں بھی آ رہا ہوں پیچھے پیچھے۔ اللہ کو منظور تھا، آپ لوگوں کی زیارت کرنی تھی، اللہ مجھے یہاں لے آیا۔ میں نے آیت بینا پڑھی ہے درود پاک کے متعلق، تو آپ اکثر دیکھ رہا تھا منہ بھی نہیں ہل رہے تھے۔ ہر جماعت اپنا درود پاک ذکر کرتی ہے، ہر جماعت کا علیحدہ، شیعہ کا علیحدہ ہے، بریلوی حضرات کا علیحدہ ہے، اوروں کا علیحدہ ہے، لیکن ہمارا درود پاک وہ ہے جو سونے نبی کی زبان سے نکلا ہے۔ پھر کہہ دو ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے طلب درود کی دعائیں کرتے ہیں، اور ہمیں حکم دیا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ سید کونین نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بخیل کون ہے؟ بخیل؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مال ہو خرچ نہ کرے وہ بخیل ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا وہ بخیل نہیں، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، یہ بخیل ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جب دوران تقریر سید کونین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ ایسے ضرب آئے صلی اللہ، پھر مزہ آئے گا ایمان کا۔ میں نے آیت پڑھی ہے الذی خلق الموت والحیات۔ ہر انسان کی زندگی چار جہانوں سے گزرتی ہے، چار زمانوں سے گزرتی ہے۔ توجہ کرنا بات کی جانب، تقریر تو شاہ جی کی ہوگی، میں بھی شاہ جی کا بیان سننے کے لیے آیا ہوں۔ جو چیزیں میں بیان کرنے ذرا توجہ کرنا۔ ہر انسان کی زندگی چار جہانوں سے اور چار زمانوں سے گزرتی ہے، خواہ وہ مومن ہے یا کافر، رب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، آتش پرست ہے، بت پرست ہے، قبر پرست ہے، اور اس کی زندگی کتنے جہانوں سے؟
زور سے بولو. آسمانی کتابیں کتنی؟ جہان کتنے؟ پہلا جہان عالم ارواح. پہلا جہان عالم ارواح، روحوں کا جہان. دوسرا جہان عالم دنیا. تیسرا جہان عالم برزخ. اور چوتھا جہان عالم آخرت. بات سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ؟ جہان کتنے ہیں؟ پہلا جہان عالم ارواح، جہاں ہم سے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا. ہمیں علم نہیں تھا، ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا کہ تم سے وعدہ لیا گیا ہے. اور جب ایک انسان ایک جہان چھوڑ کر دوسرے جگہ آتا ہے، پچھلے جہان کی خبر کوئی نہیں. عالم ارواح میں ایک وعدہ تو نبیوں سے لیا گیا تھا، ایک وعدہ میری اور آپ کی روحوں سے لیا گیا تھا. ہمیں اس بات کا علم ہے کسے نو؟ زور سے بولو. کوئی دعویٰ کر گیا ہے تو میں آخنا 10 پھر بولی کی ہی ہو. تو عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ رب کہتے ہیں پالنہار کو. رب کہتے ہیں. تو وہ وعدہ اللہ نے لیا تو ہم نے کیا کہا؟ بلا، ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے. وہ روح جب اس جسم کے اندر آئی تبدیلی آ گئی. اس دنیا میں انسان آیا، پھر اس دنیا سے چلتا چلتا 4 زمانوں سے گزرا. پہلا زمانہ بچپن کا، پہلا زمانہ. دوسرا زمانہ جوانی کا. تیسرا زمانہ بڑھاپے کا. اور پھر موت کا. اس جہان سے خروج. ماں کی گود میں، ماں کے پیٹ میں، پیٹ سے گود میں آیا. ماں کے پیٹ میں روزی دینے والا کون؟ اللہ. اور سے بولو اللہ. ضرب لگایا کرو. کون ہے؟ جب دنیا میں آیا ناڑو کٹا روزی کا سلسلہ. ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی خوراک ناف کے ذریعے گئی. وہ خون تھا. وہ کیا تھا؟ خون. جب کٹا لگا رونے، ہائے میرا روزی کا رستہ کٹ گیا. عرش والے نے کہا ایک کٹا ہے 2 کھول دیے ہیں. ایک کٹا ہے 2 کھول دیے. اور تیری ماں کے وجود پہ وہ 2 روزی کے رستے ایسے کھولے ہیں جنہوں نہ ٹھنڈا کرن دی لوڑ نہ تتا کرن دی لوڑ. کہا دو سبحان اللہ. پھر ماں نے جب دانت نکل آئے چک مارا، اٹھا کے پھینکا چارپائی پر. چک مار دیا. بہن نے اٹھایا، خالہ نے اٹھایا، بھابھی نے اٹھایا، باپ نے اٹھایا. لگا رونے، ہائے میرے 2 روزی کے رستے کٹ گئے. عرش والے نے کہا 2 کاٹے ہیں 4 کھول دیے ہیں. بھینس کے تھن کتنے؟ گائے کے تھن کتنے؟ کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے. پہلے جہان سے ادھر آیا، اس کی خبر نہیں. دنیا میں آیا تو اللہ فرماتے کس لیے دنیا میں آیا؟ الذی خلق الموت والحیات. موت اور حیات آج یہ ہوئی سمجھانا ہے. موت اور حیات. کہیں قرآن کہتا ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم الی یوم القیامہ. توجہ کرنا دوستو. کنتم امواتا
تمہارا نام و نشان بھی موجود فَأَحْيَاكُمْ اللہ کہتے ہیں تمہیں زندگی دینے والا کون ہے؟ اب دنیا کی زندگی آئی کس لیے؟ اللہ کے قرآن سے سوال، اللہ کا قرآن جواب دینے لگا الذی خلق الموت والحیات، موت دینے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی۔ کس لیے زندگی دی؟ لِیَبْلُوَکُمْ ایُّکم احسن عملا، پتہ چلے تواڈے چوں کیڑا چنگے کام کردا ہے تے کیڑا برے کام کرتا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار العمل، عمل کی جگہ۔ اب جب یہ انسان اپنے خالق کو بھول گیا، اپنے مالک کو بھول گیا، اپنے پروردگار کو بھول گیا، تو اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھیجا اپنی یاد کے لیے۔ لیکن جب یہ انسان نہ مانا، تورات آئی تو انسان کے لیے، زبور آئی تو انسان کے لیے، انجیل آئی تو انسان کے لیے، صحف ابراہیم آئے تو انسان کے لیے، اللہ کا قرآن آیا تو اس انسان کے لیے۔ ہر پیغمبر نے دعوت دی، آخر میں آنے والے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، ہر پیغمبر کا ایک نام ہے، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، نوح نجی اللہ، مگر میرے نبی کے 5 نام ہیں۔ میرے نبی کے کتنے نام ہیں؟ اللہ۔ اور سمجھا دیا مومن یہ 5 میرے نام ہیں، انا محمد، انا احمد، انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ میرے 5 نام ہیں، انا محمد، اور قرآن میں ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام نے من بعدی اسمہ احمد، محمد بھی میرے نبی کا نام ہے، احمد بھی میرے نبی کا نام ہے، ماہی بھی میرے نبی کا نام ہے، حاشر بھی میرے نبی کا نام ہے، عاقب بھی میرے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، ہم سے کوئی سوال کرے تواڈے نبی دا نام کیا کی کم دوجا کیا کہ مینوں تے نہیں پتہ اس گل دا، نہیں۔ میرے پیغمبر کا دنیا میں آنے کا مقصد اس انسان کی رہنمائی ہے، اس انسان کی، اور زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں پیغمبر کی سنت رہنمائی کرتی ہوئی نظر نہ آئے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی معاملہ زندگی کا، صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح، کوئی زندگی کا مرحلہ ایسا نہیں جہاں قرآن اور نبی کا فرمان رہنمائی کرتا ہوا نظر نہ آئے۔ میں نے ذکر کیا الذی خلق الموت والحیات، قرآن نے موت کا بھی تذکرہ کیا۔ ایک موت صغریٰ ہے اور ایک موت کبریٰ ہے، ایک موت چھوٹی موت اور ایک بڑی موت۔ وہ چھوٹی موت کون سی ہے؟ نیند۔ کیا ہے؟ قرآن مقدس ذکر کرتا ہے۔ اب جب سوتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یار مولوی نہ پڑھو، عوام نو پوچھن دیو۔ اللہم باسمک اموت و احیا۔ سونے لگا ہے، ٹانگیں قبلے کی جانب ہے، کہتا بیٹا یہ چارپائی سیدھی کرو،
یہ ٹانگیں قبلے کی جانب ہیں، اور مومن کو حکم ہے قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکنا بھی نہیں، اور تو ٹانگیں قبلے کی جانب کر رہی ہے۔ چارپائی پھیر لی، سونے لگا، یوں دائی کروٹ سویا، منہ قبلے کی جانب، منہ، اور پڑھتا کیا ہے؟ اللہم بے اسمی کا اموت واہ۔ اب سوال آتا ہے نا، بندہ مرن تے نہیں لگا، بندہ تے سون لگا ہے۔ رب ذوالجلال کہتے ہو انسان موت چھوٹی ہو یا بڑی، چھوٹی موت میں آدمی سو رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کھانسی کر رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی بیٹھ رہا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، خراٹے چل رہے ہیں، خوابیں چل رہی ہیں، یہ چھوٹی موت ہے۔ یہ بولو، یہ چور آئے لٹ کے عرشہ لے گئے، گڈی ٹر گئی، ٹریکٹر ٹر گئے، مجھاں ٹر گئیاں، سارا سامان چلا گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یار کیا بنا؟ یار میں ستا ہی رہ گیا، پتہ ہی۔ اسی لیے پنجابی میں کہتے ہیں ستا مویا برابر، کہتے ہو کہ نہیں؟ ستا مویا، ستا بھی پتہ کوئی نہیں، کون آیا کون نہ آیا، کیسے ہوا۔ تقریر ہو رہی ہے، صاحب سو رہے ہیں، پوچھا کی بیان ہوا؟ یار میں تے سو گیا، پتہ ہی نہیں چلیا، سپیکر بھی چل رہے نے۔ رب ذوالجلال کہتے ہو انسان غور کر، الذی خلق الموت والحیات، خلق الموت والحیات، موت دینے والا بھی اللہ اور زندگی دینے والا بھی اللہ۔ اب موت کیا ہے؟ توجہ ذرا، ملک صاحب بیمار ہو گئے، مولوی صاحب بیمار ہو گئے، اٹھا کے ہسپتال میں لے گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، دوائیاں چل رہی ہیں، بوتلیں چل رہی ہیں، ٹیکے چل رہے ہیں۔ گھر آنے والے پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ کہتے ہیں اگے دالوں بہتر نے، پہلے سے ٹھیک ہیں، کب آ رہے ہیں؟ گھر آنے والے، ملک صاحب کب آ رہے ہیں؟ رانا صاحب کب آ رہے ہیں؟ بٹ صاحب کب آ رہے ہیں؟ چودھری صاحب کب آ رہے ہیں؟ قاری صاحب مولوی صاحب کب آ رہے ہیں؟ اچانک خبر ملتی ہے حضرت صاحب فوت ہو گئے۔ حضرت صاحب، ملک صاحب، بٹ صاحب، رانا صاحب، اور میرا ہے نا رانا بٹا کو نہیں مرنا ہے، کیوں بھائی؟ اچانک خبر آئی، گھر پہنچی، حضرت بٹ صاحب فوت ہو گئے، ملک صاحب فوت ہو گئے، مولوی صاحب فوت ہو گئے، مرنا برحق، کفن میں شک، مرنا کفن میں، یہ نہیں پتہ لبنا ہے کہ نہیں لبنا، موت آنی آنی ہے۔ پہلا جہان عالم ارواح، دوسرا جہان عالم دنیا، یہ کس لیے آئی؟ اللہ پاک کہتے انسان لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں کون سا انسان ہے اچھے اعمال کرنے والا، نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، تسبیح و تحلیل کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، صدقہ و خیرات، یہ نیک اعمال ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیک اعمال۔ اچانک خبر آئی علامہ صاحب فوت ہو گئے، قاری صاحب فوت ہو گئے، مولوی صاحب، بٹ صاحب، رانا صاحب، چودھری صاحب۔ اب گھر آ کے کوئی یہ نہیں کہتا رانا صاحب کب آ رہے ہیں، ملک صاحب کب آ رہے ہیں، سیٹھ صاحب کب آ رہے ہیں، مولوی صاحب کب آ رہے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں ڈیڈ باڈی کب آ رہی ہے۔ دوستو توجہ ذرا، جب تک روح انسان کے جسم کے اندر موجود ہے وہ 40 سال تک
کومے میں چلا جائے اسے کوئی میت نہیں کہتا. اور موت نام ہے انفکاک روح عن الجسد، روح کا جسم سے جدا ہو جانا. اس کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، موت. جب تک روح اندر تھی بائی پاس آپریشن اور آپریشن اور آپریشن اور آپریشن، آنے والے پتہ لیتے حضرت صاحب کا کیا دعائیں ہو رہی تھی. آج اچانک خبر آئی علامہ صاحب تو فوت ہو گئے نے، مولوی صاحب تو، رانا صاحب تو، چودھری صاحب تو، بٹ صاحب تو، سیٹھ صاحب تو فوت ہو گئے. اب گھر میں آنے والا کوئی یہ نہیں پوچھتا کب آ رہے ہیں، پوچھتے ہیں ڈیڈ باڈی کب آ رہی ہے. یہ ڈیڈ باڈی کا مقصد کیا ہے؟ یہ باڈی ڈیڈ. جب تک روح موجود ہاتھ چل رہے ہیں، دماغ چل رہا ہے، آنکھیں چل رہی ہیں، زبان چل رہی ہے، پاؤں چل رہے ہیں، نبض چل رہی ہے. اچانک ڈیڈ ہو گئی، ہر چیز ڈیڈ ہو گئی. پھر ہاتھ اٹھتے نے، زبان بولتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں؟ نہیں. وہ مرد درویش ولی کامل جس کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، جنازہ پڑا ہے. توجہ کرنا میرا دوست، جنازہ پڑا ہے. فجر کی اذان ہو گئی، ظہر کی اذان ہو گئی، عصر کی اذان ہو گئی، مغرب کی اذان ہو گئی، عشاء کی اذان ہو گئی، تہجد کا وقت گزر گیا. ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اس میں کوئی حرکت. ذرا ادھر نہیں، تھوڑا اوپر چلیں. سید کونین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ پہ موت آ گئی. آئی کہ نہیں؟ زور سے بولو. اور موت برحق، اور موت سے پاک ذات ہے صرف وہ برحق، اور کوئی نہیں. میرے دوست توجہ کرنا، وہ پیغمبر بیماری کا عالم ہے، لڑکھڑاہٹ ہے ٹانگوں میں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. مرشد فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اوے میرے ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. ذرا زور سے کہہ دو، ذرا محبت سے کہہ دو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں ساتھ ہیں، اماں عائشہ صدیقہ فرمانے لگی یا رسول اللہ میرا باپ بڑا نرم دل ہے، آپ کے مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکے گا. حفصہ کے باپ عمر کو کہو وہ نماز کرائے. تم ہم مصلوں پہ جگڑ رہے ہیں، وہ مصلی وقف کر رہے ہیں. یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی محبت ہے. تم کہتے ہیں ہونے آگے تو پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنی. حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فرماتی ہیں حفصہ کے باپ عمر کو کہو وہ بڑا دلیر ہے، مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا. سید کونین نے یوں آنکھ کھولی، پھر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. تھوڑی سی ہمت آئی، بخار کی کمی آئی. کب وجود کم ہوا؟ دو صحابہ کے کندھوں پہ میرے نبی نے ایسے ہاتھ رکھا. صحابی فرماتے ہیں صحابہ نے نبی کو اٹھایا، پاؤں زمین پہ رگڑ کر نشان پڑ گیا. پاؤں اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہے. یہ امام الانبیاء ہیں. اور اگر میرے نبی وہ آخری نماز چھوڑ دیتے مولویاں اگے ہی شکر کرنا سی. اور سونے نبی بھی تے آخری نماز بیماری چھڑ دیتی ہے نا. مگر میرے پیغمبر نے کندھوں پہ ہاتھ رکھا. توجہ ذرا، اٹھا کے آئے، پاؤں اٹھانے کی ہمت نہیں، یوں نشان پڑتا آیا. مصلی پہ آ کر بیٹھے. ابو بکر صدیق نے جہاں سے تلاوت بند کی وہیں سے میرے نبی نے تلاوت شروع کی. ذرا سمجھنا، حضرت ابو بکر صدیق فاتحہ بھی پڑھ چکے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر چکے ہیں،
اور میرے نبی نے فاتحہ تو کوئی نہیں پڑھی، وہاں سے تلاوت شروع کی، اب لگاؤ فتویٰ نبی کی نماز ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی۔ توجہ میری جانب دوست۔ ثم قام وتحیّا للصلاۃ فحضر المسجد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے، نماز کھڑی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھ رہے ہیں۔ ثم قام وتحیّا للصلاۃ وحضر المسجد فصلی خلف ابی بکر، حضرت علی نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز کو ادا کیا۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے نبی کے صحابہ، ہمارا مولوی سے اختلاف ہو جائے تو ہم مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ کہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی نے تکیہ کر کے نماز پڑھی تھی، پھر اپنے ایمان کا فکر کر۔ میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، میرا پیغمبر جب بھی اپنے صحابہ کو دیکھو گے، کھڑا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رکوع میں ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سجدے میں ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھاوا کوئی نہیں، محض اللہ کی رضا۔ توجہ کرنا میرے طرف، میں نے ذکر کیا تھا ابھی موتیں دو ہیں، ایک موت صغرا اور ایک موت کبرا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، مردہ نہیں، سو رہا ہے، سب واقعات ہو گئے، نیند والے کو پتہ اللہ۔ سید کونین سفر میں ہیں، ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا، کون ہمیں فجر کی نماز پہ اٹھائے گا؟ حضرت بلال اور ایک صحابی مقرر ہوئے، کجاوے سے ٹیک لگائی، وہ بھی سو گئے، وہ بھی۔ جب سورج نکلا آنکھیں ملی تو حضور فرمانے لگے، بلال میں نے آپ کو پہرے دار کھڑا کیا تھا۔ حضرت بلال فرمانے لگے، سونیا جس رب نے تینوں سویا سانو بھی سوا دیتا۔ نیند چھوٹی موت ہے، اور نیند آ جائے تو کسے گل دا پتا، سندا ویکھدا جواب دیندا کوئی نہیں، اور جب بڑی موت آ جائے پھر تے کئی گلاں مک گئیاں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ اور یہ بڑی موت کیا ہے؟ روح کا جسم سے نکل جانا، روح کا جسم سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر پہ موت آئی برحق، شاہ جی آ گئے، سارے بولو، زور سے بولو، پیار سے بولو، محبت سے بولو۔ آج چارپائیاں ایئر کنڈیشن بنی ہوئی ہیں، میت کو رکھ دو، برف کے بلاک لگا کے میت کو رکھ دو، مگر اشاعت توحید و سنہ کا یہ عقیدہ ہے، پیغمبر کا جسد اطہر اگر مچھلی کے پیٹ کے اندر ہو تب بھی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آگ کے اندر ہو تو تب بھی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔
تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر کروں. نبی کا جسد اطہر کتنے دن زمین کے اوپر رہا؟ 3 دن. اب سوال آپ سے یہ ہے، 3 دن اذانیں ہوئی کہ کوئی نہ؟ تہجد کا وقت آیا کہ کوئی نہ؟ نمازیں ہوئی کہ کوئی نہ؟ مجھے یہ بتاؤ، 3 دن جسد اطہر زمین کے اوپر رہا، میرے نبی نے اٹھ کر کوئی نماز پڑھی؟ نہیں. یار قبریں جا کے پڑھنی شروع کر دینی ہے نا، اتے دی گل کر رہے ہیں. جب اوپر کی دلیل کوئی نہیں تو اندر کی بھی دلیل کوئی نہیں. یہ دنیا دار العمل ہے. اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں. الا ثلاث، الصدقۃ الجاریہ، العلم ينتفع به، الولد الصالح. یہ 3 اعمال ایسا بینک بیلنس ہے جو کبھی ختم. 3 دن جسد اطہر رہا. دوست توجہ کرنا، فجر ہو گئی، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب عشاء ہو گئی، شاہ ہو گئی. تیرا میرا جسم 1 دن زمین کے اوپر رہ جائے، ہم برفیں لگاتے ہیں، ایئر کنڈیشن چارپائیاں تلاش کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن روم تلاش کرتے ہیں، لیکن نبی کا جسد 3 دن نہیں 100 سال بھی پڑا رہے، اس کے قریب کوئی چیز پھٹکتی بھی نہیں ہے. اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. میرے نبی کا جسد اطہر زمین کے اوپر 3 دن رہا. میرا دوست، فجر ہو گئی، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، شاہ ہو گئی، تہجد کا وقت گزر گیا، صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر کا جسد اطہر اسی طرح پڑا ہوا ہے. اور قربان جو صدیق اکبر تیری شان سے آ کے کپڑا اٹھایا اور کہا طبت حیا و میتا، سونیا جیوندا تے بڑا ہی سونا ہے، موت تو بعد ہور سونا ہو گیا. طبت حیا و میتا. صحابہ سے محبت ہو تو صحابہ کے مشن سے بھی محبت ہو، تب صحابہ سے محبت ہے. اگر صحابہ کے مشن سے محبت کوئی نہیں تو یہ ایسے ہی ہے، گونگلا تو مٹی چاڑن والی گل ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن کی آیت آئی، صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، ابو بکر صدیق مسجد نبی بیٹھ کے رو رہے ہیں. نبی کا دیوانہ، نبی کا عاشق، نبی سے محبت کرنے والا رو رہا ہے. صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، دین مکمل ہو گیا، ایمان مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، آج تو خوشی کی عید کا دن ہے. ابو بکر صدیق رو رہے ہیں. صحابی پوچھتے ابو بکر کیا تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ کہتے یار خوشی تو ہے، لیکن جس مقصد کے لیے نبی آتے ہیں جب وہ پورا ہو جائے پھر وہ نبی اپنی امت کے اندر رہا نہیں کرتے، میں اس لیے رو رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمہ برداشت نہ کر سکے، کیا کہا؟ من قال ان محمدًا قد مات فقد قتل. جس نے کہا حضور فوت ہو گئے میں قتل کر دوں گا. قربان جاؤں، دین کی تکمیل کے وقت رونے والا اب ہوش کے اندر ہے. آ کر خطبہ دیا صدیق اکبر نے اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا يموت. میرا دوست، بیان کا وقت نہیں، سرخی دیتا چلوں. میں نے ذکر کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ تمہیں دنیا کی زندگی بہت قلیل زندگی ہے. کتنی قلیل ہے. جب دنیا میں بچہ آتا ہے اس کے دائیں کان میں اور بائیں کان میں
اذان اور اقامت ہو جائے تو نماز کا کتنا وقفہ رہ جاتا ہے؟ بس اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو نماز پڑھ اس حال میں کہ ہو سکتا ہے تیری زندگی کی آخری نماز ہو، سو اس حال میں ہو سکتا ہے تیرا زندگی کا آخری سونا ہو، اس لیے اس وقت کہتا ہے اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، اللہ تیرے نام پہ مر رہا ہوں، تیرے نام ہی پہ اٹھوں گا۔ اگر اٹھ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ لوگو ہمیشہ اتھے نہیں رہنا، ایک دن رب کو ہی جانا ہے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔